گے تو اس وقت تو مسلمان ہوں گے، لیکن شام ہونے تک وہ کافر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے اللہ میں نہیں اللہ مانتا، نعوذ باللہ۔ اور ایسے کئی لوگ ہوں گے شام کے وقت وہ مسلمان ہوں گے، جب دن ہوگا تو دن کے وقت وہ کہہ رہے ہوں گے میں نہیں اللہ کو مانتا، کسی کافر ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک اور نشانی بتائی نبی علیہ السلام نے، فرمایا قیامت قائم نہیں ہونی جب تک کہ شرک کی کثرت ہو جائے گی، گلی گلی بازار بازار محلہ محلہ پنڈ پنڈ جس جگہ اکثر جگہ جو ہے شرک کی بڑی بڑی مارکیٹیں قائم ہو جائیں گی، اللہ کو چھوڑ کے لوگ ان کے پاس جا کے سر جھکائیں گے، ان کے نام کی چیزیں ان کو مالک و مشکل کشا، ان کو داتے بنائیں گے، ان کو فریادیں سننے والا بنائیں گے، بیٹے بیٹیاں دینے دینے والا ان کو بنائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باقاعدہ طور پہ پھر یہ حال ہے، ایک وقت ایسا بھی ہوئے گا لوگ سچی مچی وہ لات منات جس کی پوجا ختم ہو چکی نا، وہ بت توڑے جا چکے، کائنات کے ایمان کے دور میں ان کو پاش پاش کر دیا گیا۔ کائنات کے ایمان نے فرمایا ایک وقت آئے گا کئی لوگ آ کے کہیں گے اور یار پھر لات منات بناؤ، بڑا ودیا سی لوگ ہوتا، بڑا ودی ہوتے نا ارد گرد طواف کرتے سن چوندے۔ کائنات کے ایمان نے فرمایا پھر لات اور منات بنایا جائے گا، اس کی پوجا کی جائے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک اور بات کہی، فرمایا ذوالخلصہ ایک بت بنائیں گے، بڑا اچھا سا بت بنا کے نا، بڑا وہ اپنے خیال سے بڑا خوبصورت جو کچھ بنائیں گے، بنا کے تو پھر اس کے ارد گرد جب طواف کریں گے تو گھر سے اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی لے آئے گے کہ چل نہیں تمہیں ہوتے چلیے فلاں مزار ہوتے، اور جا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا طواف جب کریں گے تو عورتیں بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اتنے شوق سے بھی پاجے نہیں کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے ارد گرد جب طواف کریں گی ان کا وجود جو ہوگا یہ ٹھل ٹھل ہل رہا ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہوگا میرے ساتھ، یہ طواف غیر اللہ کے ساتھ اس طریقے سے کیا جائے۔ یہ وقت آنے والا ہے میرے نبی محمد، اور اللہ کی قسم ہم نے تو یہ دیکھا ہے غیر اللہ کی پوجا اور غیر اللہ کی، جس سندھ کے اندر کئی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں جا کے عورتوں اور مرد جو ہیں جا کے طواف کرتے ہیں سرے عام اور پاج کے کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا جو ہوگی نا، دنیا یہ مسلمان جو لوگ کہلائیں گے یہ پچھلی امتوں اور پچھلے نبیوں نہیں، پچھلی امتوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے لگیں گے، جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہی کام کریں گے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا ان کے پیچھے جائیں گے بالکل ان کی شادی ان کی شادی میں فرق ہی کوئی نہیں۔ اور یہ تو آج ہمارے گجرانوالہ میں دیکھ لیں، ہماری اور ہندوؤں کی شادی میں فرق کوئی نہیں۔ میرا نبی سچا ہے محمد رسول اللہ۔ فرمایا ان کے بالکل جس طرح جوتی کے پیر دو ایک دوسرے کے ایک برابر سے ہوتے ہیں نا ایک جیسے، اسی طریقے سے یہ گٹ ان کے ساتھ ان کے پیچھے جائیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی عیسائی اور یہودی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو کئی مسلمان بھی کہیں گے چلو اسی بھی کر کے دینے ہیں کنا کو، میں اتنا تم ان کے پیچھے چلو گے ایمان کا یہ حال ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ بدکاری کی جائے گی، اور بدکاری کی منڈیاں اور محلے اور چوک جو ہوں گے یہ بنائے جائیں گے۔ یہ ہمارے سامنے یہ لاہور میں فلانا ادھر ہوتا، اب تو گجرانوالہ میں کئی جگہ لوگ کہتے ہیں یہ محلے بنا دیے گئے۔ سچا ہے نبی محمد رسول اللہ۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا آئے گا کہ کئی بڑے آدمی جو نا چودھری آدمی ٹائر وہ کہیں گے وہ چھپ کے کی کرنا ہے، آؤ باغ دے وچ سارے سامنے کرنے اسی کرنے ہیں کسی کو، ان کے چودھری بلکہ بازاروں میں لا کے کہیں گے اتنے کریں گے اس ہم کو روکنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ یہی کرے یار کے پاس سے کر لے، جن کو چودھری ایڈا بڑا ہوئے گا اس کا شوق ہے نا کہ اس قدر بدکاری ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب سرے عام پی جائے گی شادیوں میں، اب تو مسلمانوں کی شادیوں میں بھی شراب، گجرانوالہ میں ہزاروں جگہ شادیوں میں شراب پی جاتی ہے۔ سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب عام پی جائے گی، اور شراب کے کئی نام رکھیں گے، نام بدل کے شراب جو ہوگی نا یہ پی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی، فرمایا ریشم مردوں کے اوپر حرام ہے
قیامت کے قریب ہے کہ چلو چلو مولوی وہ بہت گلا نہ کرو ریشم نہ میں بولوں مان دو سانوں ویک کے نکی ہو جاتا ہے. پرواہ نہیں کریں گے. اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو حلال کی طرح اس کو پہنیں گے بڑے ٹیکے کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیقی کو حلال کر دیں گے, یہ گانے بجانے کو حلال کی طرح جس طرح. اور نہیں جی اس کو بغیر تو رہا ہی نہیں نہ ہوتا, اتنا ضروری ہو گیا ہے. اور نہیں جی اس کو بغیر تو پھر کام نہیں نہ ہوتا, کوئی جلوس نہیں نہ بنتا, کوئی بنتا نہیں اس کو بغیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حال ہوگا کہ موسیقی کو حلال کر دیں گے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی, اتنا جھوٹ بولیں گے قیامت کے قریب لوگ جھوٹے وعدے کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یار تو پرسوں کا چیک لے لیا تو کیش ہو جائے گا, پتہ ہے کہ نہیں دینا اس کو, بے ایمان جھوٹ بولے کثرت کے ساتھ وعدے کریں گے, جھوٹے بولیں گے, کثرت کے ساتھ جھوٹ بولیں گے. نبی علیہ السلام نے عدالتوں کے اندر کئی بندے ہوتے بیٹھے ہوں گے, جی میں تو کوئی گواہی چاہیے تو میں حاضر ہوں, کہ سنو جی میں حاضر ہوں, کوئی گواہی چاہیے تھی, کوئی بتا کوئی نہیں, مینوں دسو کوئی ہے کہ یہ میں کہاں گا میں دیکھا جی میرے سامنے اے ہوا. عام جھوٹے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملے گے. اتنا جھوٹ بولیں گے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے. لوگوں آپ دیکھتے نہیں یہ موبائلوں میں کئی اپنے پاس سے جھوٹیاں دیسا جی نبی پاک نے فرمایا, نبی پاک نے فرمایا, نبی. کائنات کے ایمان کے اوپر بھی جھوٹ جو ہے یہ عام چلنا شروع ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسرے لوگوں جو اچھے لوگ ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا کہ اچھے ہونے کے باوجود, ایماندار ہونے کے باوجود ان جھوٹیوں کے اندر ہی رہیں گے. یہ نہیں کرتے یار بکرے چاٹو اے پیڑے لا کے تو نکل ہی چلیے, نہیں فرمایا ان کے اندر ہی وہ رہیں گے. اور کمائی کا یہ حال ہوگا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کو پتہ ہی نہیں کرے گا کہ حلال سے آ رہی ہے کہ حرام سے آ رہی ہے. پیسے آتے رہنا پہ بس, اور یار پوچھنے کی ضرورت ہے مولوی صاحب کو, کام چلتا ہے پہ دھیاں دا پتراں دا سارے دا حلال بس حلال سمجھ کے کھائی جا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تجارتیں ہو جائیں گی, بڑے بڑے مرکز. یہ اس دور میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اس دور میں آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ بات گئی تھی. نبی علیہ السلام فرمایا تجارت کے بڑے بڑے مرکز بنائے جائیں گے. آپ نے نہیں دیکھا کتنے کتنے بڑے پلازے, فلانا یہ گجرانوالہ کا فلانا, لاہور کا فلانا. آپ نے فرمایا بڑے بڑے تجارتی پلازے بنائے جائیں گے.